بسم اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کل ذکر چل رہا ہے اسماء الحسنی سے متعلق. رب تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک. الملک یہ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جلالی ہو، ایسا ہے نہیں. ایک دن شاید یہ عرض کیا تھا کہ جو اسماء حسنی ہیں ان میں کچھ تو جمالی ہیں، کچھ جلالی ہیں، کچھ وہ ہیں جو جن کے بارے میں ٹرم تو یوز ہوتی مشترک، لیکن ہم عام روزمرہ کی زندگی میں جو اس زبان استعمال ہوتی ہے اگر اس میں بات کریں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ معتدل ہیں. تو یہ باوجود اس طرح ظاہر ہونے کے کہ یہ جلالی ہے، یہ مشترک ہے اور اس کے حروف 90 بنیں گے، 90 اعداد، سوری ناٹ حروف، اعداد. اور اس کو پڑھنے سے جو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جاہو، حشمت اور عزت، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر اس میں مبارک کو ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور اس میں مبارک سے ملا لیں اور الملک القدوس کو کر لیں اسے، تو اس کے اثرات بے پناہ بڑھ جائیں گے، اس میں بہت تیزی آ جاتی ہے. القدوس کے اعداد 170 بنیں گے، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو روٹین میں انسان اسے پڑھے تو صبح شام 90 مرتبہ پڑھ لے، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ اس کے اثرات تیزی سے مرتب ہو جائیں انسان پر تو پھر چاہیے یہ ہے کہ اس کی جو دعوت کبیر ہے اس پر جائے انسان، اور وہ ہے کہ 6 دن تک 9000 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، تو اس کے اثرات بڑی تیزی سے انسان پہ مرتب ہو جائیں گے. اگر ہم صرف القدوس ہو صبح کے وقت پڑھ لیں اور شام کو یا قدوس ہو تو بھی اس کے اثرات بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ اثرات وہی ہوتے ہیں جو یا مالک کو یا الملک کو پڑھنے کے ہیں. انگوٹھی پہ لکھ کے اگر کوئی پہننا چاہے تو پھر القدوس ہی لکھنا چاہیے اسے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ اگر
جیسے ہم لوگ جاب کرتے ہیں تو ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹیکس بڑے ہائی ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان دائیں ہاتھ کی اس انگلی میں پہنے ہوئے ہے تو فیصلے اس کے ہاتھ سے غلط نہیں ہوں گے، رب تعالیٰ اس کی مدد کر دے گا، اس کے ہاتھ سے فیصلے صحیح ہوں. اب ان دونوں ناموں کا ذکر جو میں نے آپ سے کیا، ان کے اثرات جاہ و حشمت، عزت، حکومت، اس کے ورث کے نتیجے میں وہ سب حاصل ہوتی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب ہم راہ سلوک کی بات کرتے ہیں تو اس کی چاہ وہ ختم کرنی پڑتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری عزت ہو، میں لوگوں پہ حکومت کروں. وہ دل سے نکال دینی پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ دل میں رہ گئی تو کچھ نہیں ملے گا. اپنا جلال ختم کرنا پڑتا ہے، غصہ ختم کرنا پڑتا ہے. ہم ایک لفظ روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یتیم. اب ہم جب اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو یتیم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کے ماں باپ نہ ہوں، جس کے والد نہیں ہے دنیا میں، وہ یتیم کہلائے گا. لیکن روحانیت میں جب ہم لفظ یتیم استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بالکل بدلے ہوئے ہوتے ہیں. معنی تو اس کے وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہ جس کا ماں باپ نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے. لیکن تصوف میں اگر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے، اس کا نفس نہیں ہے. جیسے شیطان کو مار دیا ہے اور شیطان اسے برگلا نہیں پاتا، اس کو یتیم کہتے ہیں. یہ روحانیت کی بات کریں. نفس انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس کی خوراک اس کی خواہشات ہیں. جب ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں تو اس کو ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسے کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے. اور نفس کی سب سے بڑی خواہش حصول جاہ و حشمت ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے حکومت ملے، میں لوگوں پر راج کروں، مجھے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کر سلام کریں، جب میں محفل میں آؤں تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسماء حسنہ تو میں نے وہ بتا دیے جس کے پڑھنے سے انسان کو یہ سب حاصل ہوتا ہے. لیکن راہ سلوک میں اپنے آپ کو یتیم کرنا پڑتا ہے. یتیم بمعنی نفس کے مار دینے کے اور شیطان کو زیر کر لینے سے.
تو जब हम ये चाहते हैं कि नफ्स को मार लें तो हम उसकी ख्वाहिशात पूरी ना होने दें। जो कुछ मेरा नफ्स चाहे मैं उसकी नफी कर दूं। तो जिस तरह इंसान अगर खाना पीना बंद कर दे तो एक दिन में नहीं मरता, कमजोर होता रहता है, रफ्ता रफ्ता कमजोरी को उस मकाम पे आता है कि इंसान इंतकाल कर जाता है। तो जब हम नफ्स के ख्वाहिशात की नफी कर लेंगे तो नफ्स कमजोर होते होते मर जाएगा। ये नफ्स हमारे अंदर है, जो मैं अक्सर लताइफ का जिक्र करता हूं तो आपसे कहता हूं कि हमारे यहाँ बाईं तरफ यहाँ नफ्स है। शैतान बाहर रहता है। ये एक फर्क है कि नफ्स इंसानी जिस्म के अंदर है, शैतान जिस्म के बाहर है। शैतान तरगीबात के जरिए से इंसान को अपनी पैरवी पर मजबूर करता है या उसको लुभाता है उधर को। तो जो बाहर से हमें तरगीबात मिलती हैं, अगर उन तरगीबात की नफी करते चले जाएं हम तो रफ्ता रफ्ता शैतान आएगा नहीं हमारे पास कि उसको उसकी खुराक नहीं मिलेगी। तो ये अस्माए हुस्ना हम इसका विर्द जरूर करें, लेकिन इस नियत से नहीं कि उसके असरात ये मिल जाए कि हमें जाहो हशमत मिल जाए, क्योंकि जाहो हशमत और इज्जत रब को सदाबार है। हाँ, वो जिसको चाहता है अता कर देता है। हमें तो अपने आप से इस चीज से दूर ले जाना है। हम अक्सर बेशतर सुनते हैं कि उसने मुझे बेइज्जत किया है, उसने मेरी तौहीन की है, उसने मेरी इज्जत उतार के मेरे हाथ में दे दी। अक्सर बेशतर सुनते हैं किसी के खिलाफ हमारे दिल में कदूरत और कीना उसी वक्त बैठता है, इंतकाम का जज्बा उभरता है जब हम ये सोचते हैं कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी। ठीक है, सही है बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू हम अगर कभी सोचें तो बड़ा हैरान कौन है। बैसियत इंसान के हमारा बैसियत मुसलमान के हमारा ईमान है कुरान पाक पर कि ये कलाम इलाही है। तो जब रब खुद ये कह दे कि सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हाँ जिसे वो चाहता है इज्जत देता है। मैं बाकी हिस्सा नहीं इसका पढ़ता कि जुबान से इंसान को अल्फाज अच्छे निकालने चाहिए। ये मेरे मुर्शद साहब ने एक दिन मुझे मना किया था, अपने बारे में कभी गलत बात न कहना तो पूरी हो जाएगी, और उसको मैंने फिर भुगत भी लिया एक दिन, इसलिए मैं बाकी हिस्सा नहीं कहता। रब जिसे चाहता है इज्जत देता है। जो तमाम इज्जतें रब ही के लिए हैं तो मेरी क्या इज्जत है। तो वो चीज कहां से खराब हुई जिसका वजूद ही नहीं मेरे अंदर। और इसी आयत का अगला हिस्सा कि जिसे रब चाहता है इज्जत अता करता है। तो जब मेरा रब मुझे इज्जत देना चाहेगा तो सारी दुनिया मिलकर भी मेरी इज्जत नहीं रोक सकेगी, मुझे इज्जत मिलके रहेगी, इसलिए कि मेरे रब ने चाहा है। तो मुझे किसी से क्या गिला कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी। बहुत सिंपल बात है।
تو یہ نفس ہے جو ہمیں غلط راہ دکھا رہا ہے. ہمارے یہاں مختلف محاورے پائے جاتے ہیں. بزرگ ایک بات کہہ گئے کہ دوسروں کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے. تو جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. تو دوسرے کو عزت دینے کے لیے اپنے آپ کو اس سے کمتر ثابت کرنا پڑتا ہے، اور ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں سمجھنا پڑتا ہے کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں، دوسرے مجھ سے اعلیٰ ہیں. تو جب تک میں دوسروں کو اپنے آپ سے اعلیٰ نہیں سمجھوں گا، میں انہیں عزت نہیں دوں گا، ان کی عزت نہیں کروں گا. تو جب میں دوسروں کو عزت نہیں دیتا تو مجھے عزت نہیں مل سکتی. ہم لوگ دوسروں کی زبان کا جبر برداشت نہیں کر پاتے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے گالی دے کر چلا جائے، اور یہ تو قطعی طور پر میرے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا کہ بڑی محفل میں کوئی مجھ پر ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کر دے. جبکہ عظمت اور عزت حاصل کرنے کا یہ واحد راستہ ہے کہ ہم دوسروں کے جبر کو برداشت کر لیں. وہ جبر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، زبان کا بھی ہو سکتا ہے، عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے. اپنے اندر اگر میرے یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں واقعی جینوئنلی اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، تو جب کوئی شخص میرے بارے میں ڈیروگیٹری ریمارکس دیتا ہے، اور اگر کوئی مجھے آ کے کہہ بھی دے کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا، تو اگر میں جینوئنلی اپنے آپ کو اندر سے کمتر محسوس کرتا ہوں تو میرا جواب یہ ہوگا کہ بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کیوں میرے بارے میں غلط بات کہے گا؟ اگر اس نے یہ کہا ہے میرے بارے میں کہ میں چور ہوں، بدماش ہوں، لفنگا ہوں، چکا ہوں، سمجھ لیجئے کہ میں ایسا ہی ہوں کیونکہ وہ بھلا آدمی ہے، وہ میرے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو جبر ہے، میں اس کو جبر کہتا ہوں، اس کو سہنے سے انسان میں عظمت آ جاتی ہے، اور انسان کی عظمت کو سبھی سلام کرتے ہیں. تو یہ اسماء حسنہ ہم پڑھیں ضرور، ورد ضرور کریں، لیکن صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں. ہم نفس کو خوراک پرووائڈ نہ کر دیں کہیں کہ اس ذکر کے کرنے کے ساتھ ہماری خواہشات منسلک نہ ہو جائیں کہ مجھے عزت مل جائے گی، جاؤ حشمت ملے گا. وہ ہمیں گڑھے میں گرا دے گی وہ بات، یہ خواہش ہماری. وہ اس وقت ملے گی عزت جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لوں گا کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، اور وہ چاہے گا تو مجھے عزت عطا کر دے گا، پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں روک پائے گی. آپ اگر اس پہ غور کریں، اس طرح سی بات، چھوٹی سی بات ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں.
اگر بھری محفل میں میری وائف میرے ساتھ وہ سلوک کر دے جو شیخ سعدی کی وائف نے کیا تھا کہ ہنڈیا سر میں دے ماری تھی اور وہ اس کا پیندہ ٹوٹ گیا اور اوپر کا حصہ شیخ سعدی کی گردن میں چلا گیا، تو بھی کیا بے عزتی ہوگی. ارسطو والا سلوک کر دے اگر میری وائف جو ارسطو کی بیوی نے ان کے ساتھ کیا تھا. دیکھیے ارسطو صاحب بے پناہ علم و دانش رب تعالیٰ نے عطا کی تھی اس شخص کو، تو علمی گفتگو جب ہوتی تھی کہیں تو ارسطو اس میں ڈوب جاتے تھے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ مجھے گھر گئے ہوئے 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. تو وائف بہت تنگ تھی. تو ایک بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ 2-3 دن باہر رہے ارسطو سے، اور جب گھر گئے تو ایک شاگرد بھی ساتھ تھے. تو بیگم اس وقت غالباً کچھ کام کر رہی تھیں اور پانی کی بھری ہوئی بالٹی ان کے ہاتھ میں تھی. تو بیگم صاحبہ نے ارسطو کو دیکھا اور گرجی برسی ان پر خوب دبا کے. تو یہ آگے سے مسکراتے رہے، انہیں اور غصہ آیا، انہوں نے اٹھا کے پانی کی بالٹی بھری ہوئی ان کے اوپر ہنڈیل دی. تو شاگرد نے ان کا حال دیکھا تو مذاقن کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ تو ارسطو نے کیا جواب دیا؟ لیکن بادل اتنے زور کے گرجے تھے، ان کا برسنا لازمی تھا. تو یہ علم، فہم و فراست، علم دانش انسان کے اندر حلیمی پیدا کرتی ہے. ارسطو، انگریزی میں اسے ایرسٹوٹل کہتے ہیں، یہ لیجنڈری فگر بنا، ایک لیجنڈ تھا وہ شخص. آج بھی اس استعارے کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں کہ تم کیا ارسطو ہو. رب تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا اسے. اتنے بڑے مقام کے مالک کے اندر حلیمی اس درجے کی تھی کہ شاگرد کے سامنے بیوی کے اس سلوک کے جواب میں اس نے ہنس کر کہہ دیا کہ جو بادل اتنے زور کے گرجے تھے ان کا برسنا لازمی تھا. یہ حلیمی تھی اس بندے کی. علم سے حلم آتا ہے. پیش نہیں آتا. کسی عالم کو جب آپ گفتگو کرتے دیکھیں گے تو سامنے والا آدمی اس کا اگر کچھ انوارنٹڈ کامنٹ بھی کرتا ہے تو اس کے حلم میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ بڑا دھیمے لہجے میں حلیمی کے ساتھ جواب دیتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس علم ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بارے میں ایک ٹرم یوز کی، علیم الحلیم. علم کا لازمی نتیجہ حلم ہوتا ہے، اور یہ حلم بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جو انسان کا علم اور دانش بڑھتی ہے. انسان کو خواہش کرنی چاہیے علم کی اور حلم کی. عزت خود بخود آئے گی. اس کے ذریعے جو عزت ملتی ہے وہ اصل میں جس کو یہ عزت ملتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، جو صحیح حکومت ہے. کبھی آپ ایک تجربہ کیجئے زندگی کا کہ علاقے کا جو پولیس انچارج ہے وہ جب گزرتا ہے بازار میں سے
تو لوگ اس کو اٹھ کر سلام کرتے ہیں، بعض کا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے السلام علیکم چودھری صاحب. جب چلا جاتا ہے تو ایک دوسرے سے کامنٹ کرتے ہیں کہ رشوت کھاتا ہے، اس کو پیٹ دیکھو کتنا بڑا ہوا ہے کہ رشوت کھا کھا کے. اس کے مقابلے پہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے اگر انتقال کو 1000 سال بھی گزر چکے ہوں تو بڑے سے بڑا حاکم بھی اگر وہاں فاتحہ پڑھنے جائے گا ان کے قبر پر تو الٹے پاؤں واپس آتا ہے، ادھر پشت نہیں کرتا کہ ادب کا تقاضا ہے. جبکہ یہ علاقے کا جو پولیس انچارج ہے اس کے پاس ڈنڈے کی طاقت ہے، لوگ خوف سے اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن اس کے پیٹھ موڑتے ہی جو دل میں صحیح جذبات ہیں ان کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. اور فقیر لوگ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور لوگ ان کے دنیا سے چلے جانے کے 1000 سال بعد بھی ان کی قبر کی طرف پشت نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے جاہو جلال سے کمائی ہوئی عزت اور علم و حلم سے کمائی ہوئی عزت، ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو ہم اسپائر کریں اس عزت کے لیے جو علم اور حلم سے عطا ہوتی ہے. یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق عرفہ کے یوم کی عظمت کا ذکر ہے کہ 9 ذی الحج، وہ آگے لکھنا بھول گئے ہیں کہ 9 ذی الحج عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اور ہمارا 9 ذی الحج منگل کو ہے، جبکہ سعودی عرب میں پیر کو عرفہ اور 9 ذی الحج ہے. اصل میں عرفہ کی عظمت اور حرمت اس رکن حج کے ساتھ منسلک ہے جو ہم میدان عرفات میں حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں جاتے. تو یہ عرفہ لفظ بھی عرفات سے ہی نکلا ہوا ہے. تو ہم 9 ذی الحج جو حج والی 9 ہے اس کو عرفہ مانیں گے، اور اس دن روزہ رکھ کے اس کی عبادات وغیرہ ہم کر لیں گے. اس کو اس سے منسلک کیجئے کیونکہ یہ حج سے منسلک ہے. ویسے تو ہمارے یہاں انڈو پاکستان میں عرفہ ہر تہوار سے پہلی شام کو عرفہ کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا تعلق یوم عرفات سے ہی ہے، اس رکن حج سے ہے. یہ کسی صاحب کا خط ہے، پر انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ڈونٹ ریڈ اٹ لاؤڈلی، اس لیے میں ذرا ان کے سوال میں البتہ
پڑھ دیتا ہوں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا، کہ جو معاملات قسمت پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، مثلاً بیماری، معذوری، امیری، غریبی، شادی، بیاہ وغیرہ، اس کی بیک گراؤنڈ ریزنز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. مثلا بیماری کی وجہ انہیلدی لائف سٹائل بھی ہوتی ہے، موت کی وجہ بھی بیماری ہوتی ہے. یہ چونکہ نیچرل چین آف ایونٹس ہیں، اس لیے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ shouldn't we take preventive measures to avoid such instances? یہ معاملہ ہمارے کانسیپٹس کا ہے اصل میں. ہم ہندو معاشرے میں رہتے رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا کہ ہمارے اسلاف کو رب تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور سمجھ عطا فرما دی کہ حق کا راستہ اختیار کر لے. ہمارے اسلاف نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ رہتے رہے ہندو معاشرے ہی میں. نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد تو بدلے ہمارے، لیکن رسومات اور کلچرل ویلیوز کو ہم نے کیری کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اس طرف کو آ گئے کہ ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہم اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے یا قرآن اور سنت جیسے کہتی ہے. ہمارے یہاں ایک چیز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے. ہم بجائے تدبیر اور محنت، جس کے لیے سنت میں تدبیر پر بڑا زور دیا گیا ہے اور محنت کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ہم اس کے عادی نہیں رہے، بلکہ ہم رلائے کرنا چاہتے ہیں دعا پر. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اگر رشتہ میرج بیوروز میں سے کسی ایک سے کہا ہے تو انہوں نے مجھے اگر 6 بچیوں کے نام بھیج دیے تو میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ کسی دعا کرنے والے کے پاس جاؤں گا اور اس کے سامنے 6 نام رکھ دوں گا کہ ان میں سے کون سی بچی سوٹ کرے گی، اور دعا کر کے آپ کو بھی بتا دیں کہ صاحب یہ بچی آپ کو بہتر رہے گی. تو پھر ہم، اور دوسرا اگلا سوال دعا کرنے والے سے ہمارا یہ ہوگا کہ اگر میں وہاں رشتہ بھجواؤں تو ہو جائے گا. تو وہ دعا کرنے والا جواب دے دے گا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اگر اس نے کہہ دیا نہیں ہوگا تو چھوڑ کے بیٹھ گئے. در حقیقت مسلمان کیا کرے گا؟ کیوں وہ 6 کی 6 جگہوں پر وہ ٹیپ کرے گا، ان بچیوں کو، ان کے بچیوں کے گھر والوں کو دیکھے گا، تعلیم، اس کا رہنا سہنا، کیریکٹر، سب کچھ یہ چیک کر لے گا. اور جہاں دل جم گیا اور اس نے مینٹلی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس بچی کے ساتھ کروں گا، پھر کہیں استخارے کے لیے وہ اگر دعا کرانے والے کے پاس چلا گیا کہ ذرا استخارہ کر کے بتا دیں
کہ میں اپنے بیٹی کی شادی اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں اور کیسا رہے گا. بچی والوں کو ہاں یا نہ کہنے سے پہلے وہ یہ چیک کر لیتا ہے. یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہے، پہلے والا نہیں ہے. وہ گریز ہے، محنت سے. اسی طرح ہم جاب کے لیے اپلیکیشنز بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم دعا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، میں کر دوں، جاب مل جائے گی مجھے. تو میں محنت نہیں کر رہا، میں گارنٹی چاہتا ہوں. جبکہ مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں بھرپور طریقے سے محنت کروں، اپلائی کروں. انٹرویو کی کال آتی ہے، میں کسی دعا کرنے والے خود بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ یا باری تعالیٰ اگر یہ جاب میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے یہ دلوا دے. جس سے کسی سے دعا کے لیے کہوں گا تو اس سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دعا کیجیے رب تعالیٰ یہ مجھے دلوا دے. لیکن ہم اپلیکیشن بھی اس وقت بھیجیں گے جب پہلے دعا کرا کے یہ گارنٹی لے لیں کہ یہ جاب مجھے مل جائے گی. یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح جو بیماری ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کرواؤ. علاج ہم پر اوبلیگیٹری ہے. اس کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور شفا کے لیے دعا کی جائے اور لوگوں سے بھی کروا لی جائے. تو یہ پریونٹیو میئرز تو ہم پر فرض ہیں. اس کو اوائڈ نہیں کیا جانا چاہیے کبھی. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ایوریج ایج ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ is different based on environment, lifestyle, eating habits, as per scientific figures. But as per Islamic belief, time to death is fixed with birth. All the mentioned factors are related to age. ایک بہت سمپل بات ہے. ابھی آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ. پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا پانی ناپاک ہوتا ہے اور بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. وہ اب جو ناپاک پانی ہے وہ پینے کے لیے ہم پی نہیں سکتے، اس کو پاک پانی پی سکتے ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ وہ بہتا ہوا پانی پاک ہے، اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے نہا بھی سکتے ہیں، اس سے ہم پی بھی سکتے ہیں بہتے ہوئے پانی سے پانی نکال کے. جب سے سیوک فیسلٹیز پرووائڈ ہونی شروع ہوئی شہروں میں تو جو شہروں کی واٹر سپلائی سسٹم ہوتا ہے اس میں جو فلٹریشن کی جاتی ہے پانی کی، لندن میں آج بھی یو کے اتنا ایڈوانس ہو جانے کے باوجود صدیوں پرانا میتھڈ استعمال کرتا ہے. اس میں لندن کو وہ پانی پرووائڈ ہوتا ہے دریا ٹھیمز سے. دریا ٹھیمز جو ہے لندن سے کافی باہر
انہوں نے اس بہتے ہوئے پانی کے سامنے 3 ڈفرینٹ لیولز پر 3 بیڈ بنائے ہوئے ہیں. ایک پہلا بیڈ ہے اس کا پتھروں کا، اس میں پتھر ہیں، پانی بہتا ہوا آتا ہے ان پتھروں کے اوپر سے بہتا ہے، اس کے آگے لیول کو لوور کیا ہوا ہے، پھر پانی ان میں سے چھن جاتا ہے پتھروں پر، پھر آگے بہنا شروع ہو جاتا ہے. آگے انہوں نے اس کو کوئلے کا بیڈ بچھایا ہوا ہے، اس پر بہتا ہے پانی اور چھن کر نیچے چلا جاتا ہے. تیسرا ریت کا بیڈ ہے، اس پر پانی بہتا ہے، چھن کر نیچے جاتا ہے، پھر نیچرل وے میں بہنے لگتا ہے. اس پانی کو وہ استعمال کرتے ہیں پورے لندن کو پانی فراہم کرنے کے لیے. اب یہ جو بہتے ہوئے پانی کی جو ٹرم استعمال ہوئی اسلام نے 1400 سال پہلے اس کو کہا، تو سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جب پانی بہتا ہے تو اس کی ایریشن ہوتی ہے، ہوا سے آکسیجن اس کے اندر جو شامل ہوتی ہے اس سے بیکٹیریا مر جاتا ہے تو قابل استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو پاک پانی کہا گیا کہ ایریشن کے ذریعے سے اس سے بیکٹیریا مر گیا ہوتا ہے، تو سیف ہے پینے کے لیے، ہیومن کنزمپشن کے لیے وہ سیف ہو جاتا. تو یہ احتیاط تو ہم پر لازم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات کہی تھی کہ خود موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. موت کا ایک دن معین کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم ان تمام احتیاطوں سے بے نیاز ہو جائیں. ہمیں ایک ہیلدی لائف کے لیے ان تمام پریونٹو میجرز کو لینا چاہیے. ان کا ایک تیسرا سوال ہے کہ if the body brain disease makes body brain so weak, disabled, damaged that the person is unable to do anything, then his soul is also in the same condition. If soul is strong but the body is decaying, then how soul is responsible for the person's doing? As the body is unable to follow commands, chronic diseases that damage brain and are untreatable medically causes a person to live poor quality of life. How spiritual healing helps such patients and in which way? اس کے اندر ذرا شاید ایک ہمیں فرق پہلے اسٹیبلش کر لینا چاہیے کہ disabled, sick and weak body ایک کیفیت جسم کی یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، جسم کمزور ہے، یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے ڈسیبلڈ ہے. اور ایک کیفیت ہے کہ باڈی لین ہے اس کی، میری طرح تنوں گوشت اپنے ہڈیوں پر چڑھائے ہوئے نہیں ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں عرض کرتا ہوں. میں نے یہاں پہلے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک دن میرے مرشد صاحب کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہے تو ورچولی ان کی ہڈیوں پر صرف کھال منڈی ہوئی تھی، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا کہیں.
تو مجھے قصہ گجر خان میں جب رہا کرتے تھے امیڈیٹلی آفٹر پارٹیشن، اس کا قصہ سنایا تھا، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگے اس آدمی کا بازو میں نے یوں پکڑا، تو مجھے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی جوان تھا، تو نیچر اور جاب جو تھی میری، اس کا بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ باڈی بہت سٹرونگ تھی میری، تو انہوں نے بازو پکڑا تو مجھے یوں لگا کہ یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی اب، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا۔ تو مجھے قصہ سنا دیا، تو جب ہاتھ ہٹایا تو میں نے کہا حضور یہ تو میرا بازو تھا، بچ گیا، کسی اور کا بازو نہ پکڑیے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی۔ اسی طرح ایک بار فار سم ریزن میری گاڑی کی بیٹری جواب دے گئی، میں لے جانا چاہتا تھا کہ اس کو میں ایک بار دھکے سے سٹارٹ کر لوں، پھر شاہ نواز میں لے جاؤں گا اور بیٹری اس میں نہیں ڈلوا لوں گا۔ اور گاڑی مرسڈیز تھی، اب اس کا وزن 2 ٹن ہوتا ہے، تو میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے نظر آئے تو ان سے ریکویسٹ کر دوں میں، تو مرشد صاحب ساتھ تھے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا فالٹ آیا ہے، بیٹری ختم ہو گئی اس کی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 آدمی ہوں تو دھکا لگائے، میں گاڑی سٹارٹ کر لوں گا۔ چپ چاپ دروازہ کھولا، نیچے اتر کے بیٹھ جاؤ گاڑی میں دھکا لگاتا ہوں۔ اب ان کی جسمانی حالت میں نے دیکھی، تو میرا یہ خیال ہوا مجھے کہ یہ تو گاڑی ہلے گی بھی نہیں اپنی جگہ سے، تو ساتھ میں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ خود میں پوش کر لوں گاڑی کو، تو بڑی ڈانٹ کے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں بیٹھو گاڑی میں، ظاہر ہے مرشد کا حکم ہے، بیٹھ گیا۔ تو میں نے ریئر ویو میرر میں پیچھے دیکھا، ایک ہاتھ سے گاڑی کو اس کی ٹرنک کے لیڈ پر ہاتھ رکھ کے اسے پش کیا، انہوں نے گاڑی رول ہونا شروع ہو گئی، میں نے سٹارٹ کر لی، بیٹھ گئے، بالکل سانس بھی نہیں پھولا ہوا تھا، نارمل سے بالکل۔ اب یہ فرق ہے ایک ڈس ایبلڈ ویک اور سک باڈی میں، اور ایک لین باڈی لیکن اسپرچولی بہت اسٹرانگ۔ تو جب ہماری روح طاقتور ہوتی ہے تو باڈی عام طور پر پتلی ہوتی ہے، لین ہوتی ہے، لیکن اس میں اسٹرینگتھ بپنا ہوتی ہے، کیونکہ انسانی اسٹرینگتھ ہمارے دماغ میں یہاں ہے، ان مسلز میں نہیں ہے۔ تو جب ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، باڈی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، آل دو لین، دبلا ہوتا ہے انسان۔ 5 منٹ زیادہ لے کے آج میں آپ کے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ان کے سوال کے جواب نیکسٹ سنڈے، بشر سے زندگی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔